بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، ایپیسوڈ نمبر 1، وی لاگ نمبر ہے 259، پیج ہے 298، قصص الانبیاء۔ ناظرین آج ذکر ہے، بیان ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ ناظرین یہ کتاب اردو میں، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین یہ کتاب قصص الانبیاء، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آیت لا یخلف المیعاد رکھ۔ یہ لسان الاثر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب ویرو حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لہبی رہی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیری عفوِ بندہ نواز میں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایپیسوڈ نمبر 1 259، وی لاگ اینڈ پیج ہے 298، بیان حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ارمیا کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ کریا اذ نادى به ربه نداء خفیہ۔ ترجمہ یعنی مذکور ہے تیرے رب کی مہربانی کا اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، یعنی آہستہ اپنے دل میں ہی دعا کی یا پکارا، اکیلے مکان میں چھپ کر، اس واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے، یعنی ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسیں۔ جب وہ بوڑھے ہوئے تو فرزند کے واسطے سر اپنا سجدے میں رکھ کر کہا حضرت زکریا نے اپنے پروردگار سے قال اللہ تعالی، کہا حضرت زکریا نے اے پروردگار، میرے تحقیق سست ہو گئی ہیں، ہڈیاں میری اور شعلہ میرا، میرے سر نے بڑھاپے سے، یعنی بال میرے سر کے سفید ہو گئے ہیں، اور میں تجھ سے شرما کر
فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہوں اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو طعنہ نہ دیں، اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، پس اے خدا عنایت فرما مجھے ایک صالح خوبصورت فرزند، تاکہ وہ میرا ولی اور وارث ہو، اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو اے میرے پروردگار۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے زکریا قال اللہ تعالی، اے زکریا ہم خوشخبری دیتے ہیں تیرے تئیں ایک لڑکے کی کہ نام اس کا یحییٰ ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولے، اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا، اور عورت میری بانجھ ہے، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ آنے والے فرشتوں نے کہا، اے حضرت زکریا خداوند کریم نے یوں ہی فرمایا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اس نے پہلے تجھ کو بنایا اور تو کوئی حقیقت نہ تھا؟ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب ٹھہرا دے مجھ کو نشانی۔ کہا رب نے کہ نشانی تیری یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 رات دن بات نہ کر سکے گا، حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا، اور تیرے جسم کو کوئی بھی گزند نہ پہنچے گا۔ پس زکریا نے 3 رات دن تک لوگوں سے بات چیت نہ کی، اور پورے 9 مہینے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک حضرت یحییٰ علیہ السلام باہر نہیں نکلے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے، اور ان کی ماں کہا کرتی تھیں، اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں سے کھیلتے؟ وہ بولے اے میری ماں، خداوند کریم نے مجھ کو کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا، مجھ کو کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا ہے، اس نے جس واسطے مجھے پیدا کیا ہے وہ وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے تھے، اور پھر دنوں رات روتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے رب میرے، میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا تھا، وہ تو نے مجھے عنایت فرما دیا تاکہ میں خوش رہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے عنایت فرمایا وہ دن رات روتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں پڑتا، اور میں اس وجہ سے غمگین رہتا ہوں۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، غالباً اس کے 1 اور 2 ویلاگ بنیں گے، اور وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ ہیڈنگ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ ناظرین، یہ ویلاگ نمبر 1 تھا اسی کے حساب سے، اور پہلی قسط تھی، اور ویلاگ نمبر تھا 259، پیج 298، حضرت زکریا علیہ السلام کا بیان۔ رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں، دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو، ورنہ کوئی اندھیرا نگل جائے گا، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، کہ اپنے اجداد کی سیکھ پڑھتے رہو، اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو، حکمرانوں
کی سازش سمجھتے رہو، ظلم پڑھتے رہو، چیخ پڑھتے رہو، ملک میں تم برابر کے حقدار ہو، حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو، کوئی چونٹی نہیں جو کچل جائے گا، رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں، دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو، ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا،